الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ نبیت سنت الاعتکاف. پیچھے اسلامی بھائیوں، اللہ کریم کا جتنا شکر ادا کریں وہ کم ہے کہ رب کریم نے ہمیں اپنے گھر میں بیٹھ کر ماہ رمضان میں نماز فجر کے بعد اس سنت و بیان میں شرکت کی سعادت بخشی ہے. رب کریم یہ سعادتیں ہمیں بار بار عطا فرمائے. ماشاءاللہ خوش نصیب معتکفین موجود ہیں. اللہ کریم ان معتکفین کا اعتکاف کرنا بھی اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. معتکفین سے ایک بات کر دوں، آپ بہت لکی ہیں، آپ بہت خوش نصیب ہیں. اعتکاف کے معنی ہے دھرنا دینا. ایکچوئل جو دھرنا ہے نا وہ اعتکاف ہے. اعتکاف کے لغوی معنی یہی بنتے ہیں کہ کہیں دھرنا دے دیا جائے. اور معتکف اللہ کی رحمت حاصل کرنے کے لیے اللہ کے گھر میں دھرنا دے دیتا ہے. اب تو کریم کے در پر بستر جوانی ہے، اب مغفرت لے کر جانا ہے. تو معتکف کا جو اصل ٹارگٹ ہوتا ہے وہ لیلۃ القدر کو پانا ہے، کیونکہ رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں لیلۃ القدر ہے. تو کوئی بھی رات لیلۃ القدر ہوگی جو اعتکاف میں ہے اس کو وہ رات مل جائے گی. مگر یہاں چونکہ ہماری عادتیں اچھی نہیں ہوتی، مستی مذاق کی، فضول باتوں کی، موبائل کی غلط استعمال کی، ایسا تو ہوتا نہیں کہ جب ہم اعتکاف کرتے ہیں تو ساری عادتیں باہر رکھ کے آتی ہیں، وہ عادتیں بھی ساتھ آ جاتی ہیں. اب یہ اللہ کا گھر ہے، یہ خیال رکھیے گا. فضول بات کرنا نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جیسا آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے. مسجد میں ہنسنا قبر میں اندھیرا لاتا ہے. یہ صرف معتکفین کے لیے نہیں ہے، جو لوگ تراویح پڑھنے بھی آ رہے ہیں ویسے بھی مسجد میں بیٹھے ہوتے ہیں. تو مسجد میں آئیں ادب کے ساتھ، یہ اللہ کا گھر ہے. ایسا نہ ہو مسجد میں آئے نماز پڑھنے یا اعتکاف کیا قبر روشن کرنے کے لیے اور مسجد میں ایسے کام کیے کہ قبر یہ دیری کر دی. کہیں ایسا نہ ہو سارا سفر بیکار ہو جائے. ہو سکتا ہے 3 دن کے لیے بھی معتکف ہم بیٹھے ہوں گے 27ویں کے بعد. تو براہ کرم اعتکاف میں ہوں یا ویسے بھی مسجد میں آئیں ادب کے ساتھ آئیں. دنیا میں کوئی ہمیں اپنے گھر بلائے، بڑی شخصیت ہو، کپڑے بھی اچھے پہنتے ہیں، خوشبو بھی لگاتے ہیں، بال بھی صحیح بناتے ہیں، بڑی جگہ پہ جا رہا ہوں، بڑی نعمت میں جا رہا ہوں. دنیا میں کسی بڑی شخصیت کے یہاں جائیں تو تیار ہو کر جائیں. اچھا وہاں جا کر گندگی نہیں کریں گے، شور نہیں کریں گے، یار ہمارا امیج اچھا نہیں ہوگا. اتنے بڑے بڑے لوگ ہیں اس دعوت میں، بڑا سنبھل کے بندہ رہتا ہے. ذرا سوچو، دنیا والے کے یہاں جاؤ تو ادب سے رہو، احتیاط سے رہو، صفائی ستھرائی کا خیال رکھو. اور اللہ کے گھر میں آؤ تو کوئی اہتمام نہیں، کوئی احساس نہیں کہ لباس کیسا ہے، چہرہ کیسا ہے، منہ میں بدبو تو نہیں آ رہی، اور وہاں جا کے کہیں ماں اللہ مسجد میں گندگی تو نہیں کر رہے. ہمیشہ یاد رکھیں مسجد اللہ کا گھر ہے. جب بھی مسجد میں آئیں ادب و احترام کے ساتھ آئیں. جتنا مسجد کا ادب کریں گے انشاءاللہ اتنا نوازے جائیں گے. اللہ ہم سب کو مسجدوں کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے. درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں. میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت خوبصورت حدیث ہے. یہ ایسی پیاری حدیث ہے کہ جب بھی سنتے ہیں درود پاک سے بھی محبت بڑھ جاتی ہے، اور ایک بہت ہی خوبصورت عقیدہ جو ہمارا ہے وہ مزید واضح ہو جاتا ہے. نبی پاک علیہ السلام کیا خوب ارشاد فرماتے ہیں. میرے آقا علیہ السلام کا فرمان ہے، اس حدیث کے راوی حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ. نبی پاک نے فرمایا کہ ان اللہ وکل بقبری ملکا اعطاہ اسماع الخلائق. میرے آقا فرماتے ہیں بے شک اللہ کریم نے میری قبر پر ایک فرشتہ مقرر فرمایا ہے
جس کو تمام مخلوق کی آوازیں سننے کی طاقت عطا فرمائی، صرف انسانوں کی نہیں، ساری مخلوق کی، ہر طرح کی مخلوق کی آوازیں سننے کی طاقت عطا فرمائی۔ اچھا اب اس فرشتے کی ڈیوٹی کیا ہے؟ سنو، نبی پاک فرماتے ہیں فلا یصلی علی احد الی یوم القیامہ، بس تم میں سے کوئی بھی شخص قیامت تک کوئی بھی میرے ذات پر درود پاک پڑھتا ہے، فرشتہ کیا کرتا ہے؟ الا ابلغنی باسمہ و اسم ابی، وہ فرشتہ جو ہے میری بارگاہ میں اس پڑھنے والے، درود پڑھنے والے کا نام اور اس کے والد کا نام یوں پیش کرتا ہے، وہ کہتا ہے ھذا فلان ابن فلان قد صلی علیک یا رسول اللہ، فلاں شخص جس کے والد کا نام یہ ہے حضور اس نے آپ پر درود بھیجا۔ اب تو بڑی پیاری بات ہے اس ایک حدیث سے جو سیکھنے کو مل رہی ہیں۔ دیکھیں دنیا کا دستور ہے کہ جو کسی کے گھر کے باہر گیٹ پر کھڑا ہوتا ہے، آج بھی ہم جاتے ہیں بڑے علاقوں میں چوکیدار کھڑے ہوتے ہیں، ہم چوکیدار کو پیغام دیتے ہیں، وہ اندر جا کے پیغام دیتا ہے، تو یہ بات طے ہے کہ جو دروازے کے باہر ہوتا ہے پاورفل آدمی اس کے اندر ہوتا ہے، چوکیدار باہر ہوتا ہے، پاورفل اندر ہوتا ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں آج ہم بدر مسجد میں بیٹھ کر درود پاک پڑھیں، یہ جناب پاکستان میں بیٹھ کر کوئی درود پڑھے، کوئی امریکہ میں پڑھے، کوئی یورپ میں پڑھے، کوئی افریقہ میں پڑھے، دنیا میں کہیں بھی پڑھے وہ فرشتہ اس درود کو سن لیتا ہے۔ لسننگ پاور کیسا ہے، دنیا میں کہیں بھی کوئی پڑھے اور کروڑوں لوگ پڑھ رہے ہیں، وہ فرشتہ سب کے درود سن رہا ہے۔ ایک تو سماعت، لسننگ پاور، دوسری کیا طاقت ہے اس کے پاس؟ صرف درود سنتا نہیں ہے، ریکگنائزیشن پاور دیکھو، پہچاننے کا علم دیکھو کہ جو درود پڑھتا ہے فرشتہ اس کا نام بھی پہچان لیتا ہے۔ چلو آج کے دور میں کوئی کہے گا بھائی کالر آئی ڈی آ گئی ہے، ہمیں بھی فون آتا ہے، ہم بھی دیکھ لیتے ہیں کس کی کال آ رہی ہے۔ چلو کالر آئی ڈی نام بتاتی ہے نا، باپ کا نام تو نہیں پتا۔ اس فرشتے کے پاس علم کیسا ہے، پڑھنے والے کا نام بھی معلوم ہو جاتا ہے، اس کے والد کا نام بھی معلوم ہو جاتا ہے۔ اب بالکل سمپل بات ہے، حدیث سنائی ہے۔ اب میرے آقا کے در کے دربان کی سماعت کا عالم یہ ہے، میرے آقا کے در کے دربان کے علم کا عالم یہ ہے، تو اگر مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی سماعت کا عالم کیا ہوگا، میرے آقا کے علم کا عالم کیا ہوگا۔ تو اگر عاشقان رسول جھوم جھوم کر صلاۃ و سلام میں یہ شعر پڑھتے ہوں کہ دور و نزدیک کے سننے والے کو کان لاڑے کرامت پہ لاکھوں سلام، تو یہ تو حدیث پاک سے ہمیں عقیدہ سیکھنے کو مل رہا ہے۔ اگر میرے آقا تو فرشتوں کے بھی آقا ہیں اور نبیوں کے بھی آقا ہیں، جب فرشتے کی سماعت کا عالم یہ ہے تو مصطفیٰ کریم کی سماعت کا عالم کیا ہوگا۔ فرشتہ پڑھنے والے کو پہچان لے، اس کے باپ کو بھی نام اس کا پہچان لے، تو مجھے بتاؤ میرے آقا امتی کو کیوں نہ پہچانے؟ جبھی تو سیدی اعلیٰ حضرت کہتے ہیں فریاد امتی جو کرے حال زار میں، فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو، اللہ وہ سن لیں گے، فریاد کو پہنچیں گے۔ اتنا بھی تو ہو کوئی جو آہ کرے دل سے پکارے تو صحیح، پھر ضرور نبی پاک کرم فرمائیں گے۔ تو درود پاک کی فضیلت بھی پتہ چلی اور الحمدللہ میرے آقا کی سماعت کا عالم کیا ہے یہ بھی سمجھ آئی۔ اب اس حدیث سے تو عشق والی بات آئے دنیا میں جس بندے سے آپ کو بڑی محبت ہو، آپ اس کی بڑی رسپیکٹ کرتے ہو، دل سے پیار کرتے ہو، اور کوئی آ کر کہے آپ کو کہ یار آپ کا نام جو نا وہاں لیا گیا تھا، آپ کا ذکر ہو رہا تھا ان کے پاس، چلو آسان کر دیتا ہوں، کوئی آ کر آپ کو کہے کہ یار آپ کے پیر صاحب کے پاس آپ کا ذکر ہو رہا تھا، ذکر ہوا نہیں ہے، چہرے کھل گئے ہیں، ذکر ہوگا تو کتنی خوشی ہوگی ہے۔ اچھا جب ہمیں تو بتایا کہ پیر صاحب کے پاس آپ کا ذکر ہو رہا تھا، ہم کہتے اچھا بتاؤ اسی کیا بات ہوئی، جب دوبارہ بتاؤ نا کیا بات ہے۔ اچھا لگتا ہے، خوشی ہوتی ہے کہ ہمارا ذکر وہاں ہو گیا۔ مجھے بتاؤ ایک غلام کے لیے اس سے بڑی سعادت کیا ہے؟ وہ ادھر درود پڑے ادھر فرشتہ اس کا نام بار گئے رسالت میں جو آپ کا امتی آپ پر درود پڑھ رہا ہے، اس کے والد کا نام یہ ہے، میں ایک بار درود پڑھوں میرا نام ایک بار لیا جائے، 100 بار پڑھوں تو 100 بار میرا نام نبی پاک کی بارگاہ میں پہنچ جائے۔ اس سے بڑی کوئی سعادت ہے؟ یہ گیٹ پاس ہے، یہ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضری لگانے کا طریقہ ہے۔
اور دیکھو ہمارے گھر پر بھی کوئی فقیر بار بار آیا نا، ہم کہتے ہیں یہ روز آتا ہے اس کو دے دو، یہ پرانا بندھا ہوا ہے، یہ بار بار آتا ہے. سبحان اللہ، جو غلام روزانہ بار بار درود پڑھتا ہوگا، فرشتہ اس کا نام لیتا ہوگا، تبھی تو آقا فرمائیں گے میرا یہ امتی روز یاد کرتا ہے، چلو آج اس کی بگڑی بنا دیتے ہیں، آج اس پر نظر فرما دیتے ہیں. اور یاد رکھیے گا ایک نظر ہی چاہیے ہمیں، ہمارے سارے بگڑے کام سمجھ جانے ہیں. وہ شاید لکھتے ہیں نا، یاد رکھو اگر اٹھ گئی ایک نظر، بس ایک نظر پڑنے کی دیر ہے، ایک بار توجہ ہونے کی دیر ہے. یاد رکھو اگر اٹھ گئی ایک نظر، جتنے خالی ہیں سب جام بھر جائیں گے. درود پاک یہ زندگی میں شامل کر لیجیے. جب جب درود پڑھو نا تصور کرو میں نے ادھر درود پڑھا ہے، ادھر فرشتے نے میرا نام نبی پاک کی بارگاہ میں، میرا بھی نام جا رہا ہے، میرے والد کا نام بھی جا رہا ہے. اس سے اچھی کون سی حاضری ہے؟ تو کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھا کریں. آئیے مل کر محبت سے با آواز بلند درود پاک پڑھ لیں. صلو علی الحبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آج میں آپ کو بخاری شریف کا ایک واقعہ سنانا چاہتا ہوں. ایک بار پھر درود پاک پڑھ لیں. صلو علی الحبیب. صلو علی الحبیب. آج میں نے آپ کو انشاءاللہ بہت ہی خوبصورت ایک واقعہ بخاری شریف میں یہ واقعہ موجود ہے، اور یہ واقعہ نبی پاک علیہ السلام نے صحابہ کرام کو سنا. ماجرا کچھ یوں تھا، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ 3 دوست تھے. وہ 3 دوست سفر پر روانہ ہوئے اور رات ہو گئی. ایک غار میں انہوں نے پناہ لی. پہلے کے زمانے میں یہ ہوتا تھا، تم سفر پر جائیں رات ہو جائے تو کسی ہوٹل میں رک جاتے ہیں، کسی مسافر خانے میں بندہ رک جاتا ہے. پہلے ایسی نہیں تھا معاملہ، ہزاروں سال پرانی بات ہے. تو وہ دوستوں نے کہا رات ہو گئی ہے، غار کی صاف صفائی کی، پہاڑ کے اندر وہ غار تھا، وہاں سو گئے. اب جب وہ سوئے تو اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ اس ایک چٹان بڑی سی پہاڑ کی ایک ٹکڑا سمجھ لیں وہ گرا اور اس غار پر اس نے بند کر دیا. اب ذرا سوچیں کہ یہ وہ زمانہ تھا جب موبائل فون بھی نہیں تھا، انٹرنیٹ بھی نہیں تھا کہ بندہ لوکیشن شیئر کر دے، بھائی یہاں پھنسا ہوں ذرا نکالو، یا فون کر دے کسی کو. اس طرح اس زمانے میں غار میں بند ہونے کا مطلب یہ تھا کہ اب یہی بھوکا پیاسا مر جانا ہے، پتہ ہی نہیں چلے گا کسی کو کون سے غار میں. اب ان 3 دوستوں نے کیا ڈیسائیڈ کیا، کہنے لگے چلو ایسا کرتے ہیں کہ اپنے کسی نیک عمل کی اللہ کی بارگاہ میں واسطہ پیش کرتے ہیں، شاید اللہ پاک کی رحمت برکت سے اللہ پاک کی کرم نوازی ہو جائے اور ہماری دعا کی برکت سے اس بات سے نکل جائے. پہلے بندے نے ہاتھ اٹھایا، کہتا یا اللہ عز و جل، ایک میرے خاندان میں لڑکی تھی جو مجھے بڑی پسند بھی تھی. ایک بار وہ لڑکی میرے پاس آئی اور اس نے آ کر مجھ سے کچھ قرض مانگا، مجبور تھی، غریب تھی. میں نے کہا پیسے تو دے دوں گا مگر تمہیں میرے ساتھ برا کام کرنا پڑے گا. اس لڑکی نے کہا میں مجبور ہوں، ایسا نہ کرو، اللہ سے ڈرو، ایسا کام نہ کرو، اللہ سے ڈرو. کہتا یا اللہ مجھ پہ قابو بھی تھا، قدرت بھی تھی، کوئی دیکھنے والا بھی نہیں تھا، مگر میرے مالک میں نے تیرے خوف کی وجہ سے میں نے اس لڑکی کو چھوڑ دیا، گناہ نہیں کیا. اے اللہ اگر میں نے وہ عمل تیری رضا کے لیے کیا تھا یا اللہ آج ہمیں اس غار سے نکال دے. نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں وہ پتھر جو ہے اس جگہ سے تھوڑا سا سرک گیا، آٹومیٹکلی اپنی جگہ سے ہٹ گیا، مگر اتنی جگہ نہیں بن رہی تھی کہ یہ 3 دوست باہر نکل سکتے. دوسرے دوست نے ہاتھ اٹھایا، کہتے یا اللہ میں جنگلوں میں لکڑیاں وغیرہ کاٹنے جاتا ہوں، شام کو واپس آتا ہوں، اپنی بکریوں کا دودھ نکالتا ہوں، پہلے اپنے ماں باپ کو پیش کرتا ہوں، پھر اپنے بچوں کو کھلاتا ہوں. اے میرے قریب ایک رات ایسا ہوا کہ میں لیٹ ہو گیا، دودھ نکالا، ماں باپ کے پاس گیا تو ماں باپ سو گئے تھے. ساری رات ماں باپ کے سرانے کھڑا رہا کہ کب ان کی آنکھ کھلے. جب وہ بیدار ہوئے تو میں نے دودھ پلایا، اس کے بعد اپنے بچوں کو کھلایا.
اے کریم اگر یہ عمل میں نے تیری رضا کے لیے کیا تھا تو میرے مولا آج اس غار سے نکال دے. حدیث پاک کے الفاظ ہے وہ پتھر تھوڑا سا اور سرک گیا مگر اتنی جگہ ابھی بھی نہیں بنی کہ وہ باہر نکل سکے. تیسرے بندے نے ہاتھ اٹھایا, کہتے یا اللہ عز و جل, ایک بار ایک مزدور میرے پاس مزدوری کرنے آیا, کام تو کیا مگر مزدوری دینا بھول گیا, چلا گیا. اب میں نے اس کے پیسے سنبھالے, بلکہ اپنے میرا مویشی کا کاروبار تھا, بکریاں اور گائیں اور جو بھی جانور پالتا تھا, ایک الگ سے میں نے اس کے پیسوں سے کام شروع کیا. کچھ عرصے کے بعد وہ بندہ آیا اور آ کر کہتا ہے کہ جناب یاد ہے میری مزدوری آپ کی طرف ہے. کہتا بالکل یاد ہے, کیا میری مزدوری دے دیں؟ جتنے جانور ہیں نا, یہ بکریاں, یہ ریوڑ, یہ پورا تیرا تو سارے لے گا. کہتا ہے بھائی میری چھوٹی سی مزدوری اتنا سارا, یہی تیرا ہے, تیرے پیسے الگ رکھے تھے, اللہ نے اس پہ برکت ڈال دی, میں کام کرتا رہا, آج تو آیا ہے تو اپنی امانت پوری کیا. اے میرے مولا اگر میں نے یہ کام تیری رضا کے لیے کیا تو اے اللہ آج اس پہاڑ سے, اس غار سے نکال دے. حدیث پاک کے الفاظ ہے وہ پتھر اور سرکا اور یہ تینوں دوست پہاڑ سے باہر نکل آئے. اب اس ایک واقعے پر اتنی باتیں بیان ہو سکتی ہیں اور اتنے بیانات ہو سکتے ہیں, مگر میں چند مدنی پھول پیش کرتا ہوں. پہلی بات, یہ حدیث کون سی کتاب میں, یہ یاد رکھنا ہے آپ نے, کون سی کتاب میں؟ بخاری شریف میں. کون سی کتاب میں؟ بیان کون کر رہا ہے واقعہ؟ نبی پاک علیہ السلام. بیان کون کر رہا ہے؟ پیارے آقا علیہ السلام. کن کو سنا رہے ہیں؟ صحابہ کرام. یہ ساری باتیں یاد رکھیے گا, کیونکہ اگر میں جملہ کہنے جا رہا ہوں نا کہ بہت سارے نوجوان بیٹھے ہیں, بہت ساری مسکنسیپشن کلیئر ہو جائیں گے. ان تینوں نے دعا میں کیا وسیلہ اختیار کیا تھا؟ اپنے نیک عمل کا وسیلہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا. واقعہ بیان کر رہے ہیں نبی پاک, سنا کس کو رہے ہیں؟ صحابہ کرام کو. اگر دعا میں وسیلہ پیش کرنا ناجائز ہوتا, شرک ہوتا, تو کیا آقا بیان فرماتا؟ سمجھ رہے بات کو؟ اب نبی پاک بڑا تعلیم دے رہے ہیں کہ اللہ کی بارگاہ میں اچھے اعمال کا واسطہ پیش کرو, مصیبتیں ٹل جائیں گی. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں, مجھ جیسا گناہگار آدمی اپنے کسی عمل کا وسیلہ پیش کرے تو جائز, اور اگر میں اس ہستی کا وسیلہ پیش کروں جو سراپا نیکوکار ہے, جو اللہ کے ولی ہوں یا صحابی ہوں یا نبی ہوں, تو پھر کسی کو کیا پرابلم ہو سکتی ہے اگر کوئی غوث پاک کا وسیلہ بارگاہ الہی میں پیش کرتا ہے؟ اگر وہ تو اولیاء کے سردار ہیں کہ اللہ غوث پاک کے وسیلے سے ہماری مشکلیں آسان فرما, صحابہ کے وسیلے سے ہماری بخشش فرما, اہل بیت اور پنجتن پاک کے واسطے ہماری مشکل آسان فرما. There is no problem. میں نے تو آپ کو بخاری کی حدیث سنائی ہے, تو اس طرح کے وسوسوں میں نہ آیا کریں. اب بات کرتے ہیں ان تین لوگوں نے عمل کون سا کیا تھا, یہی میرا آج کا بیان ہے. پہلے نے اسے موقع ملا تھا, گناہ کرنے کا موقع ملا, کوئی روکنے والا نہیں تھا, کوئی ٹوکنے والا نہیں تھا. وہ نوجوان رک گیا, کس لیے؟ اللہ دیکھ رہا ہے. کون دیکھ رہا تھا؟ اللہ دیکھ رہا ہے. یہ ہے اصل کام. ادھر تو لوگ کہتے ہیں ذرا محلہ چینج کرو, ادھر کو سب جاننے والے ہیں, کہیں اور چلتے ہیں, تھوڑے پیسے آ جائیں تو کسی اور ملک میں چلتے ہیں, ادھر جا کے گناہ کریں گے. دروازہ بند کر دو, لائٹ آف کر دو, موبائل میں کچھ دیکھنا ہے تو ہیڈ فون لگا دو تاکہ کسی کو پتہ نہ چلے. یہ اکیلے میں چھپ کر گناہ کرنے والے کو یہ خیال کیوں نہیں آتا کہ اللہ دیکھ رہا ہے؟ اور خاص طور پر جو میرے ینگسٹر بیٹھے ہیں, نوجوان بیٹھے ہیں, نوجوان چاہے نا تو فرشتوں سے اعلیٰ زندگی گزار سکتا ہے. ہاں, روایتوں میں مضمون ہے کہ اللہ کریم اس نوجوان پر فرشتوں کے آگے فخر فرماتا ہے کہ جو نوجوان جوان بھی ہو, خوبصورت بھی ہو, اعلیٰ نسب بھی ہو, مگر اپنی زندگی اور اپنی جوانی نیکیوں میں گزارتا ہو, اپنے نفس و شیطان کے باروں پر قابو پا چکا ہو, اللہ فرشتوں کے سامنے فخر فرماتا ہے کہ یہ میرا حقیقی بندہ ہے. ایک طویل حدیث ہے, اس کا ایک جز ہے کہ وہ خوش نصیب جن کو قیامت کے دن اللہ کے عرش کا سایہ ملے گا. ان خوش نصیبوں میں ایک خوش نصیب کو بیان فرمایا گیا کہ وہ نوجوان جس کی جوانی عبادت میں گزری ہو, اللہ اسے قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا. واقعی مجھے بھی اندازہ ہے, یہ لائف ہم نے بھی گزاری ہے.
جوانی میں شیطان بہت حملے کرتا ہے، بہت گناہوں کی طرف کھینچتا ہے، لیکن یہی تو مقابلہ ہے نا. کہتے ہیں یار چیلنج قبول کرنا چاہیے، تو کرو نا چیلنج قبول شیطان کا کہ کچھ بھی ہو جائے میں شیطان کا نہیں بل رحمان عز و جل کا بندہ ہوں. وہ تمہیں لے کر جائے گناہوں کی طرف، تمہیں واپس اللہ کی طرف آنا ہے، اس بات پر سوچ کر کہ اللہ دیکھ رہا ہے. آپ کو بتائیے جو روزے ہم پر فرض کیے ہیں، ہم رمضان میں سارے موجود ہیں ماشاءاللہ، روزوں کی حکمت قرآن نے کیا بیان کی؟ اللہ قرآن میں فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. ترجمہ کیا ہوا؟ اے ایمان والو، ہم نے تم پر روزے فرض کیے جیسا کہ پچھلی قوموں پر فرض کیے تھے. کیوں؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی اختیار کرو، پرہیزگاری اختیار کرو. ایکچولی دس از دا ریزن آف روزہ. روزے کا اصل مقصد یہ ہے کہ ہم متقی بنے، ہم تقوی اختیار کریں. تقوی کا معنی کیا ہے؟ اللہ سے ڈرنا، اللہ کا خوف دل میں بٹھانا، اللہ کی نافرمانی نہ کرنا، گناہ کا جی چاہے تو اپنے آپ کو روک لینا، اس جگہ پر نہ جانا جدھر رب نے ناپسند فرمایا. اچھا مزے کی بات بتاؤں، روزے کا ریزن بھی یہ فرمایا گیا اور ہمیں ایک شاندار پریکٹس بھی کروائی گئی روزانہ. آپ سارے کر رہے ہیں الحمدللہ، جتنے ہیں سارے تقوی کی پریکٹس کر رہے ہیں. اور وہ پریکٹس کیا ہے؟ افطار سے پہلے بھوک بھی لگتی ہے، پیاس بھی لگتی ہے، گھر میں کوئی دیکھنے والا نہیں ہوتا، کوئی ایک ایسا ہے جو چھپ کے پانی پی لیتا ہو، کوئی ایک، پوری دنیا میں شاید نہیں ملے گا. بچے بھی روزہ رکھتے ہیں وہ بھی نہیں پیتے ہیں. فریج میں فروٹ کٹا ہوا ہو، ٹھنڈا جوس بھی ہو، پیاس بھی لگی ہے، کمرے میں کوئی نہیں ہے، کوئی ایک ایسا فریج کھولے جوس پی لے، کوئی نہیں دیکھ رہا. کیوں نہیں کھاتے پیتے بھائی جب کوئی نہیں دیکھ رہا ہوتا؟ کون دیکھ رہا ہوتا ہے؟ بتاؤ نا، کون دیکھ رہا ہوتا ہے؟ کیسا تقوی! یقین دیکھو، ہم وضو کرتے ہیں، افطار سے پہلے تو بیچارہ آیا تھکا ہارا، پسینے میں شراب ہو، گلا خشک، گھڑی دیکھ رہا ہے یار کتنی دیر باقی ہے. اب وضو کرنے بیٹھا، منہ میں پانی، کلی کی منہ میں پانی ہے، حلق کتنا دور ہے؟ ایک گھوٹ ہی پینا ہے نا، 2-4 گھوٹ پی لو، وضو خانے پہ کون دیکھ رہا ہے؟ نہیں پیتا، بلکہ ایک قطرہ حلق سے نہیں اترنے دیتے. آپ غرغرہ نہیں کرتے. کون دیکھ رہا ہے؟ بتاؤ نا کون دیکھ رہا ہے؟ ارے تمہارا ایمان اس لیول پر پہنچ گیا کہ تم پیاسے ہو، کوئی دیکھنے والا نہیں، تم پانی کا ایک قطرہ نہیں پیتے. اٹ مینس کہ رب کریم نے تمہیں تقوی کی شاندار پریکٹس کروائی پورا رمضان. مگر یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ جب پانی پیتے وقت، کھانا کھاتے وقت تم یہ سوچتے ہو اللہ دیکھ رہا ہے، تو حرام دیکھتے وقت کیوں یاد نہیں آتا کہ اللہ دیکھ رہا ہے؟ حرام سنتے وقت یاد کیوں نہیں آتا کہ اللہ دیکھ رہا ہے؟ حرام بولتے وقت یاد کیوں نہیں آتا کہ اللہ دیکھ رہا ہے؟ سوچے، پریکٹس تو شاندار کروائی گئی. اور یہ نوجوان بیٹھے تھے، میں ان کی زبان میں بات کر لوں، وہ کہتے ہیں نا اسپورٹس مین، ایک ہوتی ہے نیٹ پریکٹس اور ایک ہوتی ہے فائنل مقابلہ. رمضان میں تمہاری شیطان سے مقابلے کے لیے نیٹ پریکٹس کروائی گئی. شیطان کو کیا بند، اب نمازیں پڑھو، روزے رکھو، عبادت کرو، اعتکاف کر لیا تم نے، اب بڑا مقابلہ ہونے والا ہے. پریکٹس کر لی نا، اب اس کو چھوڑا جائے گا، اب تیار ہو جاؤ، لیول مضبوط کر لو اپنا. مگر ادھر حال یہ ہے کہ پہلی بول پر ہی بولڈ ہو جاتے ہیں. شیطان چھوٹا نہیں اور مسجد سے بھاگے نہیں. یہ کیا ہے؟ اب اپنے دل سے پوچھیں کیا کر رہے ہیں؟ کتنی بڑی مسٹیک کرتے ہیں ہم. دیکھیں، ایک ہوتا ہے زبان قال. زبان قال کیا جو میں بول رہا ہوں ہم بولتے ہیں. ایک ہوتی ہے زبان حال جس کو کہتے ہیں باڈی لینگویج. ہم بولتے نہیں ہیں مگر اپنے عمل سے پتہ ہے کیا میسج دے رہے ہوتے ہیں کہ اے شیطان، جب تک تو بند تھا نا، جب تک ہم اللہ کے بندے تھے، نماز پڑھیں گے، روزے رکھیں گے، ہم سے اچھا کوئی نمازی نہیں ہوگا، ٹوپی ہر وقت سر میں سجی ہوئی ہوگی. جب تو آزاد ہوا بس اب ہم بھی مسجد سے بھاگ جائیں گے، پھر تیرا استقبال کریں گے. سچ بتاؤ تم صحیح کرتے؟ کیا اس بار بھی ایسا کرو گے؟ نہیں میرے پیچھے اس واقعے سے سبق حاصل کرو کہ جب تم یہ خوف اور یہ خیال دل میں بٹھا دو کہ اللہ دیکھ رہا ہے، بڑی بڑی چٹانیں، بڑے بڑے طوفان تمہارے آگے سے ڈھٹ جائیں گے، تو اس بار یہ نیت کریں سارے بھائی میرے جو یہاں بیٹھے ہیں کہ اس بار رمضان کو تو نہیں روک سکتے، یہ طے ہے، اس میں جانا ہے. لیکن انشاءاللہ رمضان چلا بھی گیا تو ہم مسجدوں سے نہیں جائیں گے. رمضان کے بعد بھی ہم پابندی سے
سے نماز پڑھیں گے انشاءاللہ. ہم شیطان کے نہیں، ہم رحمان کے بن رہے ہیں عز و جل. ہم کیسے اس کی باتوں میں آ جائیں؟ وہ مربوط ہمیں کھینچ کے لے جاتا ہے. خاص طور پہ جو چاند رات ہے نا، اتنی مبارک رات ہے، اس کو لیلۃ الجائزہ کہا گیا، اس کو انعام کی رات کہا گیا، مزدوری ملنے کی رات کہا گیا. اور اسی رات مسجد ویران اور بازار آباد. چلے اس بات کو لاک ڈاؤن ہے، ورنہ تو ایسا لگتا تھا کہ بھائی سب لوگ شیطان کا استقبال کرنے نکلے ہیں. کیا مرد، کیا عورت، کیا بے حیائی، فلموں کی ٹکٹیں، ڈراموں کی ٹکٹیں، اور جناب پلان بن رہے ہیں گناہوں کے. کیوں کرتے ہیں ایسا؟ نیٹ پریکٹس کے بعد مقابلے کا موقع ہے، پہلی باری میں ہار گئے، بنو نا مرد. اور دو شیطان کو چیلنج کیا، آنا ہے تو آ جا، انشاءاللہ اب ہم تجھے ہرائیں گے انشاءاللہ. شیطان کے خلاف جنگ، شیطان کے خلاف جنگ، اللہ کے کرم سے جیت بھی ہماری رہے گی. نعرہ نہیں ہمارا، جیتنا بھی ہے. جنگ جاری رہے گی اور پہلی بار پہ ہار بھی ہوگی، نہیں جیتنا ہے. ہاں اب جیتنے کا طریقہ کیا ہے؟ دیکھیں یہ باتیں جو میں کر رہا ہوں یہ پہلی بات نہیں ہو رہی ہوگی، آپ کو روز ہی مبلغین علماء یہ باتیں بتاتے ہوں گے کہ دیکھو رمضان کے بعد چھوڑ کے مت جانا، پھر بھی چلے جاتے ہیں اور ہر رمضان میں نیت کرتے ہیں پھر بات جاتے ہیں. اس کی وجہ بتا دیتا ہوں. جب تک ریزن نہیں پکڑو گے نا، بیماری ہو گئی کیوں ہوئی، جب تک یہ نہیں پکڑو گے تو آئندہ بھی وہی غلطی کرو گے. یہ پرابلم کیا ہے؟ پرابلم آپ سمجھ لو. پرابلم یہ ہے کہ ہم نیکی کی نیت تو کرتے ہیں، مگر اس کے بعد ہم نے دوست ایسے بنائے ہیں کہ جب رمضان کے بعد ہم کہتے ہیں نماز پڑھنے جانا ہے، کہتے ہیں خیر تو ہے بھائی، مولوی ہو گیا ہے، پڑھ لی نا رمضان کو جتنی پڑھنی تھی، اب کیا ہو گیا بھائی جمعے کو چلے جانا. نماز پڑھے تو مذاق اڑاتے ہیں، سر پہ ٹوپی رکھے تھے، ہمارے پاس فلم چلانا شروع کر دیتے ہیں. ہم کہیں یار میں اجتماع میں جا رہا ہوں، بھائی خیر تو ہے، کیا ہو گیا، چلو بھائی ادھر چلتے ہیں. یہ دوست نہیں چاہیے، یاد رکھیں یہ دوست ہی ہوتے ہیں. کمپنی جب تک آپ چینج نہیں کریں گے نا، اگر پہلے تو طے کر لیں کہ نیک بننا ہے، اگر نہیں بننا تو پھر آپ کی مرضی ہے. اور اگر واقعی اللہ پاک نے قرآن میں فرمایا کہ تقویٰ حاصل کرو اور تقوی کو تھامنا ہے، جنت میں جانا ہے، then we have to change our company. پھر دوستی چینج کرنی پڑے گی، کمپنی چینج کرنی پڑے گی. اور وہ کون سی کمپنی ہوگی، وہ کون دوست ہوگی کہ اگر میں نماز نہ پڑھوں تو مجھے کہیں بھائی چلو نماز کا ٹائم ہو گیا، بھائی کدھر جا رہے ہیں، گناہوں کی طرف نہیں، ان کی جنت کا راستہ یہ ہے. ہمیں وہ دوست چاہیے. تو اگر آپ نے نیک بننا ہے تو اچھے بندوں کی صحبت اختیار کریں. پنجابی شاعر کتنی پیاری بات کہتے ہیں نا کہ چنگے بندے دی صحبت یارو جنہیں دکان تارا. آپ کے کبھی بھی یہ عطر کی مارکیٹ ہے نا، کبھی کبھی گزرتے تھے اپنی بوتل ویلی سے، عطر لے نہ لیں پھر بھی خوشبو فری میں ملتی تھی. یہ عطر والے کی دکان کی مثال تھی کہ چنگے بندے دی صحبت یارو جنہیں دکان تارا، سودا بھاوے ملے نہ لئیے بھولے آن ہزارہ. پیسے خرچ کرو نہ کرے خوشبو پھر بھی مل جاتی ہے. عطر والے کی دکان کی طرح ہوتے ہیں اچھے لوگ، ساتھ بیٹھے برکت ملی جاتی ہے. اور برے بندے دی صحبت یاروں جنہیں دکان لوہارا، کپڑے پاوے کچھ کچھ پہیے چنگا پہن ہزارہ. کہتے ہیں جو برا بندہ ہوتا ہے نا اس کی صحبت ایسی ہوتی ہے جیسے لوہار کی دکان، کپڑے جتنے بچا لو بدبو بھی آتی ہے اور گھر جا کے چیک کرو تو ایک آدھ سوراخ بھی ہو گیا ہوتا ہے چنگاری کی وجہ سے. لوگ کہتے ہیں میں شراب نہیں پیتا، دوست پیتے میں تو بیٹھتا ہوں. نہیں میں جوا نہیں کھیلتا، بس دوست کھیل رہے ہوتے ہیں، میں ایسے ہی بیٹھا ہوتا ہوں. میں کہاں نشہ کرتا ہوں، میں کون سی سگریٹ پیتا ہوں. ہاں کچھ دوست ہیں پتہ نہیں کیا بڑھ بڑھ کے پیے ہوتے ہیں، میں تو صرف ساتھ بیٹھتا ہوں. اللہ اکبر. یہی برائی کی ابتدا ہے. تم سوچو تم ادھر بیٹھتے ہو جدھر لعنت برس رہی ہے، تم ادھر بیٹھتے ہو جہاں ان کی نافرمانی ہو رہی ہے اور کہتے ہو مجھے کچھ نہیں ہوگا. اس کا اثر ضرور دل پر ہوگا. کبھی ایسا دیکھا ہے کسی بلڈنگ پہ آگ لگ جائے، لوگ کہیں یار پہلی منزل پہ آ گئے نا، ہم تو تیسری منزل پہ رہتے ہیں، چلو آرام سو جاؤ. پوری بلڈنگ خالی کرائی جاتی ہے کہ ابھی پہلی منزل پر ہے کہ آگ بڑھ کر پوری بلڈنگ کو بھی قابو میں لے سکتی ہے. ایسی صحبت نہیں چاہیے جہاں لعنت برس رہی ہو. اور یہ دوست ہی تو مرواتے ہیں. کوئی ایسا نشے ملا کوئی شرابی ہیروئن جی کہ جو کہے یار وہ امی نے میری برتھ ڈے میں مجھے سگریٹ تحفے میں دی تھی، والد صاحب لائے تھے بیٹا تیری بہت اچھی کارکردگی اسکول میں ہے، یہ شراب کی بوتل لے لے. ایسا کوئی نشہ ہی نہیں ملے گا. وہ دوست ہی تھے جنہوں نے پہلے سگریٹ پلائی تھی، پھر کچھ اور پلایا تھا، پھر شراب پلائی تھی اور بندے کو برباد کر دیا. ایسے دوست چھوڑ دیجئے خدا کے واسطے. اگر آج اللہ کے گھر میں بیٹھے نا اور یہ طے کرنا چاہتے ہو کہ مجھے نیک بننا ہے تو پھر
پھر اچھوں کی صحبت اپنانی ہوگی. اور آج کے اس پرفتن دور میں دوست کہاں ملیں گے؟ اللہ سلامت رکھے میرے پیروں، سلامت رکھے دعوت اسلامی کو، کہ آج کے دور میں ہزاروں لاکھوں ایسے نوجوان ہیں جو گناہوں کی زندگی سے نکل کر نیکیوں کی زندگی پر آ گئے، سنتوں کے عامل بن گئے. اس مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیں، یہاں دوستیاں کر لیں تو انشاءاللہ نمازیں پڑھنا آسان ہو جائیں گی، سنتوں پر عمل کرنا آسان ہو جائے گا. ارے یہ بڑے پیارے دوست ہیں، زندگی میں بھی یاد رکھتے ہیں، مرنے کے بعد بھی ایصال ثواب کرتے ہیں. وہ دوست کس کام کے جو جنازہ ہی نہ پڑھ سکے، وہ دوست کس کام کے جو ہمیں سنت کے ہم نے دیکھا ہے جنازہ ہو رہا ہوتا ہے، اس کے جگری دوست باہر کھڑے ہوتے ہیں، ارے آؤ بھائی اپنے دوست کو غسل دے دو. اداری صاحب ہمیں تو غسل میت نہیں آتا. اچھا بھائی جنازہ پڑھو، ہمیں تو جنازے کی دعا نہیں آتی. ایسے دوست کس کام کے جو میرا جنازہ نہ پڑھ سکے. میں آپ کو حدیث سناتا ہوں، یقین کریں کیا حدیث پاک، نسائی شریف کی حدیث ہے. حدیث پاک کا مضمون ہے، الفاظ سنیے گا. نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایک نیک بندہ ہوگا جو اللہ کی بارگاہ میں اس طرح جھگڑا کرے گا جیسے تم آپس میں کرتے ہو. یہ مان والا جھگڑا ہوگا، ضد جس کو کہتے ہیں نا مدنی ضد. وہ بندہ اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہو جائے گا اور عرض کرے گا مولا تو نے میرے دوست کو جہنم میں ڈال دیا، اس نے میرے ساتھ نمازیں پڑھی تھی، میرے ساتھ روزے رکھے تھے، مولا اس نے سجدے کیے تھے میرے ساتھ. اس نیک بندے کا اللہ کی بارگاہ میں مرتبہ یہ ہوگا کہ اللہ اس سے فرمائے گا جا جہنم میں جا کے اپنے دوست کو نکال کر لے آ. وہ جائے گا اپنے دوست کا ہاتھ پکڑے گا، اسے جہنم سے نکال کر لے آئے گا. میں نے جب یہ حدیث پڑھی نا، میں آپ سب کو ایک بات کہنا چاہتا ہوں، کوئی ایک دوست کو ایسا بنا دو کہ اگر مجھ گناہگار کے ساتھ قیامت کے دن کچھ ہو جائے تو وہ اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہو جائے اور کہے مولا میرا دوست ہے، گناہگار تھا مگر میرے ساتھ اس نے کچھ نمازیں پڑھی ہیں، میرے ساتھ کچھ سجدے کیے ہیں، کوئی سفر کیا ہے میرے ساتھ نیکی کی دعوت کا. ہے کوئی ایسا دوست آپ کے پاس؟ سوچو. ایک اور حدیث پاک میں آتا ہے جس کا مضمون ہے کہ دوست وہ ہوتا ہے جس کو دیکھ کر خدا یاد آ جائے. میں آپ سے پوچھتا ہوں کوئی ایک دوست ایسا ہے آپ کا جس کو دیکھ کر خدا یاد آتا ہو؟ ہمارے دوست تو ایسے جس کو دیکھو تو سینما یاد آتا ہے، تاش کی گڑیاں یاد آ رہی ہوتی ہیں، الٹے سیدھے کام یاد آ رہے ہوتے ہیں، خود غلط کام کرتا ہے آپ کے اندر شیئر کرتا ہے تم بھی کرو. کیوں چاہیے ایسے دوست؟ پلیز فیصلہ کیجئے. اور یہ نوجوان جو بیٹھے نا، ہو سکتا ہے یہ بھی شیطان ہے نا، بعد میں ذہن میں ڈالے گا یار یہ باتیں ساری ٹھیک ہے لیکن ابھی تو جوانی ہے، مزے کر لوں، بڑھاپے میں بھی اللہ اللہ کروں گا. مولوی صاحب بھی تو 45-50 کے ہونے کے بعد ایسی باتیں کر رہے ہیں نا. ہاں یہ بھی یاد رکھو کہ جوان بوڑھا ہوگا اس کی گارنٹی ہے کسی کے پاس؟ قبرستان گئے نا، کبھی جایا کرو تو قبرستان کی تختیاں پڑھا کرو تو پتہ چلے گا کوئی 18 سال کا قبر پہ ہے، کوئی 25 سال کا قبر میں ہے، 7-8 سال کے بچے کی قبر بھی آپ کو مل جائے گی. آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہے، پل کی خبر نہیں، ہمیں پتہ نہیں چلے گا اور ہم چلے جائیں گے دنیا سے. پلیز دیر نہ کریں، ابھی سے نیک اعمال کی نیت کریں. نیت کرتے ہیں انشاءاللہ رمضان کے بعد بھی نمازیں پڑھیں گے اور اس کے لیے نیک صحبت اختیار ہے. دوسرا شخص جس نے دعا کی، اور وہ دعا کیا تھی؟ اپنے ماں باپ کی اس نے خدمت کی اور اللہ سے دعا کی اللہ وہ عمل اگر میں نے تیری رضا کے لیے کیا تو اس پہاڑ اس غار سے نکال دے. اللہ نے اس کی مدد فرمائی. اے میرے وہ بچوں جن کے ماں باپ زندہ ہیں، آپ بہت لکی ہو، خدا کی قسم آپ بہت لکی. کچھ ان سے جن کے ماں باپ چلے گئے ان کو رمضان میں کتنا یاد آئے، ہر سحری میں یاد آئے، ہر افطاری میں یاد آئے، بڑی راتوں میں یاد آئے کہ ماں ہوتی تو ہاتھ چھوٹتا، دعا کے لیے کہتا، والد ہوتا تو ہاتھ چھوٹتا، سر پر ہاتھ رکھتا. اور نہیں ہے ماں باپ. کئی ایسے لوگ ہیں جن کو ماں باپ سے ملنے کے لیے قبرستان سے جانا پڑتا ہے. یو آر سو لکی. یقین کرو جن کے پاس ماں باپ ہے نا، اور رمضان میں ماں باپ ہے، اللہ اکبر، ایک نیکی جس کا اجر بڑھا دیا ہے. اور احادیث کا مضمون ہے کہ بچہ ماں باپ کو محبت کی نگاہ سے دیکھے اسے مقبول حج کا ثواب دیا جاتا ہے. ذرا سوچو کہ محبت سے دیکھنے پر حج کا ثواب ہے، پیر دبانے کا ثواب کتنا ہوگا، کھانا کھلانے کا ثواب کتنا ہوگا، ویل چیئر چلانے کا ثواب کتنا ہوگا، ہاتھ پکڑ کے کہیں لے جانے کا ثواب کتنا ہوگا، دوائی دلانے ڈاکٹر کے پاس لے جانے کا ثواب کتنا ہوگا. ارے دیکھنے پر حج کا ثواب ہے. اور یہاں بچے کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے والد کے لیے.
میرے پاس ٹائم نہیں ہے، میں دوستوں میں جا رہا ہوں، آپ خود کر لو اپنا. بوڑھے ماں باپ کو کہتے ہیں یہ میرے پیسے آپ پہ تھوڑی ہیں، آپ تو غریب تھے، میں نے پیسے کمائے. تو ایسی اولاد پر جو ماں باپ کو کہے کہ یہ میرا ہے یا آپ کا ہے. ارے جب ہم پیدا ہوئے تھے نا تو بے لباس پیدا ہوئے تھے، کپڑے نہیں تھے میرے اور آپ کے جسم پر، اور ہمارے والد نے یہ نہیں کہا بیٹا یہ میرا ہے اور یہ میرا ہے. ہمارے والد نے یہی کہا بیٹا جو میرا ہے سب تیرا ہے. لباس پہنایا، کھانا کھلایا، انگلی پکڑ کر چلایا، اپنی خواہشات ماری، ہماری خواہشات پوری کی. ماں نے کتنی تکلیفیں اٹھائی، اور آج باری آئی ہے خدمت کی تو تم کہتے ہو یہ میرا ہے. آج کہتے ہو ٹائم نہیں ہے. روایتوں میں کتابوں میں لکھا ہے کہ باپ کا حق ہے بیٹے پر کہ بیٹا باپ کے آگے ایسے رہے جیسے غلام آقا کے آگے رہتا ہے. غلام تیار ہوتا ہے کب حکم ملے اور میں کام پورا کروں. مگر آج حال یہ ہے کہ پورا باپ بیٹے کے آگے غلام بنا ہوا ہے. باپ کہتا ہے بیٹا میرا کام کر دے، بیٹا کہتا ہے ٹائم نہیں ہے، تھوڑے پیسے دے دے، نہیں ہے. ایک بات یاد رکھنا، حدیث پاک کا مضمون ہے، آقا فرماتے ہیں ماں باپ بھی تیری جنت ہے، ماں باپ بھی تیری دوزخ ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ ماں باپ کی خدمت کر لو تو جنت ملتا ہے، اور ماں باپ ناراض ہو گئے نا پھر جہنم میں جانے سے نہیں روک سکتے، پھر بیڑا غرق ہی ہونا ہے. زندگی میں ترقی پانی ہے نا، جس کے ساتھ ماں باپ کی دعائیں ہیں اسے ترقی سے کوئی نہیں روک سکتا، اور جس سے ماں باپ ناراض ہے اسے برباد ہونے سے بھی کوئی نہیں روک سکتا. تو میرے بچوں پلیز دوبارہ کہتا ہوں، یہ باتیں ہو سکتا ہے کہ نہ سمجھ آئے، لیکن چلے جائیں گے نا تو بہت یاد آئے گی، بڑی یاد آئے گی. آج کل جو اپنے ماں باپ کی خدمت، آج لے لو ان کی دعائیں، اور جو بچہ اپنے ماں باپ کی خدمت کرتا ہے نا، جس سے ماں باپ راضی ہو جائیں، وہ اپنی اولاد میں بھی برکت دیتا ہے، اس کی اولاد بھی اس کی فرما بردار ہو جاتی ہے. جو اپنے ماں باپ کو ستاتا ہے وہ اپنی اولاد کو یہ دکھ دیتا ہے. یہ مقافات عمل ہے. تو پلیز جن کے ماں باپ حیات ہیں خوب دعائیں لیں ان کی خدمت میں، انشاءاللہ بڑے بڑے طوفان ٹل جائیں گے. تیسرا شخص جس نے ہاتھ اٹھایا کیا کہا کرتے، ایک امانت تھی اس کے پاس، اسے پوری لوٹائی، بلکہ زیادہ کر کے لوٹائی. یہ بھی سیکھ سے. آج لوگ کہتے ہیں بھول گیا نا بھائی، حساب میں اپنا ہی ہو گیا اور اس کو یاد ہی نہیں ہے، جو بھی ہے میرا ہی ہے. بلکہ اس سے آگے بڑھ کر بے باکی کا عالم ہے، کہتے ہیں بھائی میں نے رکھ لیے، جو کرنا ہے کر لو، میں تو نہیں دیتا، وصول کر سکتے تو کر لو. توبہ توبہ توبہ. وہ لوگ سوچے کہ وہ قیامت کے دن کس منہ سے پیش ہوں گے. سید امام اہل سنت اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جو کسی کے 3 پیسے جان بوجھ کر دبا لے اسے 700 مقبول با جماعت نمازیں دینی پڑ جائیں گی. 3 پیسے دبانے پر یہ حال ہے. تو جو لاکھوں روپے دبا کے بیٹھے ہیں، زمینوں پہ قبضہ کر کے بیٹھے، نہیں دیتے قرضہ واپس، ہوتا ہے پھر بھی نہیں دیتے. پتہ غریب آدمی سامنے کچھ کر تو نہیں سکے گا، مگر آج نہیں کر سکے گا نا. ایک دن آنا ہے جب قیامت کا دن ہوگا، مظلوم کا ہاتھ ہوگا اور ظالم کا گریبان ہوگا. ہمیشہ یاد رکھیے اگر وہ بھول بھی گیا تو آپ نے جا کے اس کی امانت لوٹانی ہے. بندہ نہیں مل رہا اس کے گھر پہنچائے، کیونکہ ادھر دے دو ادھر نہیں دے سکتے، ادھر پیسے تھوڑی چلیں گے، ادھر نیکیاں دینی پڑیں گی. نیکیاں نہیں ہوئی تو اس کے گناہ سر پہ ڈال دیے جائیں گے. زندگی میں کبھی کسی کی امانت، کبھی کسی کا مال نہیں دبانا. وہ بھول بھی گیا تو اسے جا کر دے. اور یہی مومنین کی نشانی ہے. اور منافقین کی نشانی بیان فرمایا کہ تم امانت رکھے تو اس پہ خیانت کرے، کبھی امانت پہ خیانت نہ کرے. بہرحال میرے پیچھے اسلامی صاحب یہ 3 باتیں یاد رکھنی ہیں انشاءاللہ اگر اس پر عمل ہو گیا. اور ایک چوتھی بات جو اس واقعے سے سیکھنے کو ملتی ہے کہ مصیبت میں، پریشانی میں اللہ کو پکارا جاتا ہے، دل سے دعا مانگو تو رب ضرور مدد فرماتا ہے. اس نے خود وعدہ کیا نا قرآن میں، ادعونی استجب لکم، تم مانگو مجھ سے میں تمہیں عطا کروں گا. ادھر پرابلم یہ ہے ہمیں مشکل ہوتی ہے، ہم سب کے پاس جاتے ہیں، ہم رب کے پاس نہیں جاتے. ہم سب سے مانگتے ہیں، ہم اللہ سے نہیں مانگتے. مانگنے والے بنے دنیا والے بنے کیسے ہیں؟ ایک بار مانگو کسی سے، اچھا قریبی دوست بھی ہو نا، یار مدد کرنی ہے، اچھا پیسے دے جائے، تھوڑے دنوں بعد پھر آ جائے، یار وہ ختم ہو گئے تو آپ نے دیے تھے اور چاہیے، ابھی تو دیے تھے بھائی، اتنا جلدی ختم کر دی، چلو لے لو آئندہ نہیں آنا. تھوڑے دنوں بعد جب وہ تیسری بار آئے، اس کی تو عادت ہوگی یہ مانگنے کی. چوتھی بار تو موبائل بھی بلاک ہو جائے گا نمبر. یہ ہے مانگنے والا دنیا والوں کو اچھا نہیں لگتا. میرے رب کی شان دیکھو، جو جتنا مانگتا ہے اللہ اسے اتنا پسند کرتا ہے. جو
پر خوش ہوتا ہے، جس کے خزانے بھرے ہیں، جو دے کر احسان بھی نہیں جتاتا، جو اتنا دیتا ہے اور اتنا دے سکتا ہے کہ ہمارے تصور سے محال ہے۔ پرابلم یہی ہے، ہم دنیا والوں کے چکر لگاتے ہیں، سر جھکا دو اللہ کی بارگاہ میں، صدق کے دل سے مانگو، وہ ضرور عطا فرمائے گا۔ اب یہاں ایک اور مسئلہ بھی ہے، لوگ کہتے ہیں یار آپ کہتے ہیں مانگو، میں تو کب سے مانگ رہا ہوں، ملتا ہی نہیں۔ آپ نے کہا جناب کعبے کے سامنے جا کے مانگو، میں نے کعبے میں پہلی نظر میں بھی مانگا، اعتکاف میں بیٹھ کے مانگو، اعتکاف میں بھی مانگا، فلاں بزرگ سے دعا کراؤ، ادھر بھی مانگا، یہ بھی کام تو ہوا نہیں۔ آپ کہتے دعا مانگو اللہ دے گا، یہ بھی بڑا پرابلم ہے نا۔ اصل مسئلہ ہوتا کیا ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں جو میں مانگوں وہ مل جائے تو ہی دعا قبول ہوتی ہے۔ اصل میں ہمیں رب پر بھروسہ نہیں رہا، اللہ پر یقین نہیں رہا۔ جس میں کوئی لیول حاصل ہو گیا نا، اتنی لائف پرسکون ہو جائے گی۔ چلو آج اس بات کا جواب بھی دے دیں، میں آپ کو ایک مثال کے ذریعے سمجھاؤں گا۔ آپ کا ایک چھوٹا بھائی ہو یا بیٹا ہو، اس کا گلا خراب ہو جائے، بخار ہو، اور وہ آپ سے ضد کرتے لگے کہ ابو جان میں نے ٹھنڈا شربت پی رہی ہے، آئس کریم کھانی ہے، بتائیے آپ کھلائیں گے اس کو آئس کریم؟ جواب دیجیے نہیں، شربت پینا ہے ٹھنڈا، آپ نہیں پلائیں گے۔ اچھا وہ رونے لگ جائے اور آپ کے ایک دوست برابر میں بیٹھا ہو، وہ آپ سے کہیں یار کیسے ظالم والے ہو، بچہ رو رہا ہے کھلا دو نا آئس کریم، آپ کیا جواب دیں گے؟ میں والد ہوں، مجھے پتا ہے اس کو کب کیا دینا ہے، یہ کہتے ہو نا؟ ابھی دوں گا تو اس کا گلا اور خراب ہو جائے گا، بخار ہو جائے گا، رونے دو اسے۔ اب میرا جملہ ذرا غور سے سننا، تم باپ ہو، تمہیں پتا ہے کہ بیٹے کو کب کیا دینا ہے، میرے مالک کو نہیں پتا کب مجھے کیا دینا ہے۔ میں رو رہا ہوں نہیں دے رہا، میں گڑگڑا رہا ہوں نہیں دے رہا، ارے اسے معلوم ہے دینا ہے کہ نہیں۔ کیا پتا میں مال مانگ رہا ہوں، وہ مال اس لیے نہیں دے رہا کہ مال تو آ جائے گا، ایمان چلا جائے گا، ایمان زیادہ ضروری تھا، رب نے غریب ہی رکھا۔ میں چاہتا ہوں اولاد مل جائے، نہیں مل رہی اولاد، میں گڑگڑا رہا ہوں، کیا پتا اولاد ایسی آنی ہو کہ مار کے باپ کو ہی گھر سے نکال دے۔ نہیں پڑھتے واقعات کہ بیٹے نے باپ کو قتل کر دیا، اللہ بیٹا نہیں دے رہا، یہ اللہ کی مرضی، میں رب کی مرضی پر راضی ہوں۔ ارے میری اور آپ کی ماں ہمارے بارے میں غلط فیصلہ نہیں کر سکتی، تو وہ تو ماؤں سے زیادہ چاہنے والا ہے، وہ کیسے میرے بارے میں ایسا ڈیسیژن فرمائے گا؟ اگر وہ نہیں دے رہا تو یہی میرے حق میں بہتر ہے۔ یقین تو کرنا رب پر، خالق بھی کہتے ہو، مالک بھی کہتے ہو، پروردگار بھی کہتے ہو، اور بھروسہ نہیں کرتے، تبھی تو پرابلم پہ رہتے ہیں۔ جس دن یہ لیول مل گیا نا، یقین کرو مزہ آ جائے گا، کام ہو گیا تب بھی اللہ تیرا شکر، نہیں ہوا تو مالک پھر بھی تیرا شکر، تو نے ہی نہیں کیا نا، یہی بہتر ہوگا، ورنہ آپ کسی ٹینشن میں لے جاتے ہیں یار اتنا اچھا سودا نکل گیا، ارے اتنا سستا پلاٹ مل رہا تھا دے دیتا، میرے ہاتھ سے نکل گیا، اب ساری زندگی وہ پلاٹ کی پریشانی رہے گی، بھائی پلاٹ دوسرا ہو گیا، ختم کرو چیپٹر کو، بس وہ کیوں نہیں ملا مجھے، ارے نہیں ملا تو یہی بہتر تھا، اللہ نے کچھ اور رکھا تھا میرے لیے۔ اللہ پر بھروسہ تو کرو نا۔ ایک آخری بات چاہتا ہوں، آیا ہوں میں پتہ نہیں کب آؤں گا، ایک دو وسوسے اور نکال دو۔ یار آپ کہتے ہیں دعا کرو، کرتے تو ہیں، روزہ بھی رکھتا ہوں، نماز بھی پڑھتا ہوں، قرآن بھی پڑھتا ہوں، میرے کام تو سیدھے ہوتے ہیں۔ ایک میرا دوست ہے، ایک ٹائم کی نماز نہیں پڑھتا، سارے کام الٹے کرتا ہے، اس کے سارے کام سیدھے ہو رہے ہیں۔ میرے گھر میں پریشانیاں ختم نہیں ہو رہی، اس کی بیماری بھی لگتی ہے، اس کو کاروبار اس کا ترقی کر رہا ہے، میرا تو کام ہی سیدھا نہیں ہو رہا۔ مولانا صاحب یہ کیا ہے؟ چلو یہ بھی شیطان ہے نا، مردود دماغ میں کتا کتا ڈالے گا نا اللہ سے دور کرنے کے لیے۔ چلو آج کونے کی نعمت چل رہا، اب حدیث ہاں ایسی کمال کی حدیث ہے، طبیعت ہری بھری بھری ہری کر دیتی ہے، اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں۔ اچھا اسی طرح سے کافروں کی مثال بھی دیتے ہیں، ہم مسلمان پریشان، جو کافر مزے میں، موسم بھی اچھا، شکلیں بھی اچھی، پیسے بھی بہت زیادہ، ملک بھی صاف، امن و امان بھی ادھر، اسی پریشان۔ چلو اب سنو حدیث پاک، حدیث پاک کا مضمون ہے جب کوئی فاسق، فاجر، کافر، فاسق یعنی گناہگار، فاجر اور کافر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے، اللہ فرشتوں سے فرماتا ہے اس کا کام جلدی کر دو، مجھے اس کی آواز پسند نہیں ہے، اس کا مانگنا پسند نہیں ہے، اس کو دوبارہ نہ مانگنا پڑے۔ اور جب کوئی اللہ کا پیارا دعا کرتا ہے، اللہ کا حبیب دعا کرتا ہے، اللہ فرشتوں سے فرماتا ہے اس کا کام ابھی نہ کرنا، اس کو اور مانگنے دو، اس کا مانگنا مجھے بڑا پسند آ رہا ہے، اس کا گڑگڑانا پسند آ رہا ہے، اس کا پکارنا پسند آ رہا ہے۔ میں آپ سے کہتا ہوں بتاؤ تم جو مانگو تمہیں مل جائے وہ اچھا ہے۔ زندگی میں ایک دعا اللہ ایسی نصیب کر دے کہ جب میں ہاتھ اٹھاؤں تو اللہ فرشتوں سے کہے اس کا کام نہ کرنا، اس کو اور تڑپنے دو، اس کو اور مانگنے دو، میرے بندے کا گڑگڑانا مجھے اچھا لگا۔
اس کا پکارنا مجھے اچھا لگ رہا ہے. ارے میری تو زندگی وصول ہو گئی نا کہ میرا خالق کو میرا پکارنا اچھا لگتا ہے. تو اللہ کے نیک بندو پریشان نہ ہوا کرو. میرا مالک بڑا کریم ہے, وہ رحیم ہے, وہ عطا کرنے والا ہے, جو بہتر ہوگا عطا فرمائے گا. اور احادیث میں یہ بھی مضمون ملتا ہے کہ دعا 3 حالتوں سے خالی نہیں ہوتی. تم جو مانگو یا تو وہ مل جاتی ہے, یا اللہ اس کے بدلے کوئی گناہ مٹا دیتا ہے, یا قیامت کے دن نیکیاں جمع کر دیتا ہے. بندہ قیامت کے دن جائے گا, پہاڑ جتنی نیکیاں دیکھے گا, عرض کرے گا مولا یہ عمل تو میں نے نہیں کیے تھے. ارشاد ہوگا یہ وہ دعائیں ہیں جو تم نے دنیا میں مانگی تھی, ہم نے اس کے بدلے تمہیں قیامت کے دن اجر عطا فرمایا. تو عرض کرے گا کاش کاش میری دنیا میں کوئی دعا ہی قبول نہ ہوتی, اتنے پہاڑ جتنی نیکیاں مجھے قیامت کے دن ملی. تو کیوں اللہ پر بے بھروسے والی باتیں کرتے؟ دل سے مانگو, رچ کے مانگو, پھر گڑا کر مانگو, سکون سے مانگو, جلدی نہ بچایا کرو, اور اللہ پر بھروسہ کر کے مانگو. وہ کریم ضرور عطا فرمائے گا. بالخصوص جو اعتکاف میں ہے آپ تو دن رات مانگو, ہمارے لیے بھی مانگو, اپنے لیے بھی مانگیں. اور اب آخری لمحات ہیں, رمضان بس تھوڑے دنوں کا مہمان, تھوڑے گھنٹوں کا مہمان ہے. اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ رب کریم ہمیں اس مہینے کی برکتیں عطا فرمائے اور ہمیں خوب عبادتیں کرنے کی اور رمضان کے بعد بھی عبادتیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دعوت اسلامی کی بات ہوئی, عاشقان رسول کی مدنی تحریک دعوت اسلامی جو 150 سے زیادہ ملکوں میں اپنا پیغام پہنچا چکی ہے, 80 سے زائد شعبہ جات میں دین کی خدمت کر رہی ہے. الحمدللہ 5200 سے زیادہ جس کے مدرسے ہوں, 3.25 لاکھ سے زیادہ بچے جہاں قرآن پاک کی اور درس نظام کی مفت تعلیم حاصل کر رہے ہوں, 92,000 جہاں حافظ قرآن بن چکے ہوں, 13,000 سے زائد جہاں درس نظامی کمپلیٹ کر لیا ہو اسلامی بھائی اسلامی بہنوں نے. اتنا بڑا دین کا کام کرنے والی تحریک دعوت اسلامی کا ہم سب کو مالی طور پر بھی ساتھ دینا چاہیے. تو اپنے احتیاط میں, اپنے ڈونیشن میں, اور بالخصوص فطرے میں فطرہ دینا ہے. تو جو جن کو اللہ پاک نے نوازا ہے, اچھی زندگی دی ہے, تو ان کو فطرہ بھی اچھا دینا چاہیے. فطرے کی 4 کیٹیگریز بیان ہوئی ہیں, کھجور, جو, کشمش اور گندم. اب جو بندہ روزانہ افطار میں اجوا کھجور بھی کھاتا ہو, فروٹ بھی کھاتا ہو, اچھی افطاری بھی کرتا ہو, اور فطرہ دینے کی باری آئے تو گندم کا فطرہ دے دے. یہ اپنے دل سے پوچھے, ایسا نہیں کرنا چاہیے. جب اللہ نے اپنے لاکھوں سے اچھا بنایا فطرہ دیتے وقت بھی یہ شکرانے کا طریقہ ہے کہ اللہ تم نے مجھے بہترین بنایا اور تیری راہ میں خرچ بھی بہترین کروں گا. تو اپنی دعوت اسلام اس کا ضرور خیال رکھیں. اللہ پاک اپنی راہ میں ہم سب کو دل کھول کر خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. صلو علی الحبیب.